أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کے سامنے جو گزشتہ قسط جو پیش کیا اس میں جنگ احد کا واقعہ آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم وہاں پر پہنچتے ہیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تھے اور آپ کے صحابی آپ کو چھوڑ کر اکیلا چلے گئے ہیں۔ مدارج النبوہ میں یہ بات درج ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام اکیلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو رسول خدا غضبناک ہوتے ہیں، اور اتنا غضبناک ہوتے ہیں کہ ان کے پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگتے ہیں۔ اور جب انہوں نے افاقہ پایا اور آنکھ کھول کر دیکھا تو سامنے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نظر آئے۔ تو مدارج النبوہ میں یہ رقم ہے کہ آپ نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے یہ دریافت کیا اور یہ فرمایا کہ کیوں تم بھی اپنے دوسرے بھائیوں میں شامل نہ ہو گئے؟ علی نے کہا، کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ یہ جملہ اس میں رقم ہے۔ اور اس کے بعد علام الورا میں بھی یہی روایت، یہی بات امام جعفر صادق علیہ السلام کے توسط سے رقم ہے کہ جب اکیلا اپنے کو پایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ غضبناک ہوئے اور ان کے چہرے کی پیشانی پر پسینے کے قطرے ٹپکے۔ اور اس کے بعد سامنے علی کو جب پایا تو انہوں نے کہا کہ علی، جب تمہارے دوسرے بھائی چلے گئے تھے تو تم کیوں نہیں چلے گئے؟ تو مولا علی نے یہ جواب دیا کہ کیا میں ایمان کے بعد کافر ہو جاتا؟ اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کی واپسی ہوئی، اور یہ واپسی کا بھی بڑا عجیب منظر ہے کہ کس وقت یہ واپسی ہوئی۔ واپسی تو ہوئی کیونکہ لوگ جب چھوڑ کر گئے تھے، اس کے بعد جنگ بگڑی، اور بگڑنے کے بعد جب تمام علمدار کفار قریش کے جو تھے ان کو مولا علی نے قتل کر دیا، تو اب کفار کی فوجوں کے پاؤں اکھڑے اور وہ میدان چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسی کنڈیشن میں یہ لڑائی پہنچ جاتی ہے، جا کے رکتی ہے کہ اب اس عالم میں یہ تھا کہ ایسے عالم میں جو ختم ہوئی لڑائی تو کسی فریق میں بھی اس وقت اتنا نہ تھا کہ دوسرے سے کوئی تعارض کر سکے، سب اپنی یہاں پر مطمئن تھے، اور بالآخر جو فتح ہوئی وہ اسلام کی ہوئی۔ مسئلہ یہ تھا کہ ادھر اسلام کی فوج جس میں کہ انصار اور مہاجرین یعنی کہ اسلام کے جو تمام سپاہی تھے، اس میں اکثریت جو تھی وہ تو فرار اختیار کر کے چلی گئی تھی، اور اس کے بعد جو جانباز سپاہی لڑے تھے وہ شہید ہوئے، اور اس میں جو ہے سمجھیے کہ 70 سے زیادہ افراد جو ہیں احد میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کی لاشیں جو ہیں خون میں لت پت وہاں پڑی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ جناب حمزہ جیسا انسان جو شیر دل انسان تھا وہ بھی اس لڑائی میں کام آیا۔ اکثریت جو ہے وہ فرار کر چکی تھی۔ اب لے دے کر صرف مولا علی بچتے ہیں جو کہ مصروف ہیں جنگ میں، اور وہ بھی جنگ کرتے کرتے اتنا زیادہ تھک چکے تھے اور اس کے بعد زخم کھا چکے تھے، جیسا کہ اس کے پہلے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ان میں 4 زخم تو ایسے تھے کہ جب وہ زخم لگے ہیں تو آپ اپنے کو سنبھال نہیں سکے بلکہ زمین پر گر جاتے ہیں۔ اتنے جو ہے کفار کے علمداروں کو قتل کرنے کے بعد صرف
رسول کے پاس مولا علی ہیں. اب ایسے عالم میں دوبارہ جنگ کا شروع ہونا، کیونکہ اکیلے علی کس سے جنگ لڑتے، تو اسلام کی فوج بھی جو ہے وہ اپنی جہاں پر مطمئن بیٹھ گئی تھی. کفار میں یہ تھا کہ جبکہ ان کے ہاں اتنی تعداد میں لوگ قتل نہیں ہوئے، اتنی تعداد میں مارے نہیں گئے، ان کے یہاں نقصان کم ہوا، لیکن اس کے باوجود مسئلہ جو تھا کہ جو مولا علی نے تمام جتنے بھی کفار کے علمدار تھے جو علم لے کے آتے تھے سب کو قتل کیا. تو اب کوئی علمدار وہاں بچا نہیں تھا، کوئی ایسا سردار نہیں بچا تھا کہ جو علم اٹھا سکے، جو پرچم لے کے سامنے آ سکے. اب ان کے پاس بھیڑ تو تھی، لیکن وہ بھیڑ کون سی تھی؟ وہ عوام کی بھیڑ تھی، اس میں کوئی جیالے اور کوئی سردار نہیں تھا. اب ایسے عالم میں وہ دوبارہ لڑائی کیسے کر سکتے تھے؟ لے دے کر ایک ابو سفیان بچا تھا، اور ابو سفیان نے بھی یہ دیکھا کہ مولا علی جو ہیں ان کی جنگ دیکھ رہا تھا کہ علی آج انہوں نے طے کر رکھا ہے کہ جو بھی علم اٹھائے گا اس کو وہ قتل کر دیں گے. تو اب اس نے اسی میں بہتری سمجھی کہ ہم جو ہیں آگے بڑھ کر سرداری نہ کریں، علم نہ اٹھائیں، ورنہ اب ہمارا ہی نمبر ہے، اب علی ہمیں نہیں چھوڑیں گے. تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے، اس کی ہمت ہی نہیں ہو سکی کہ جبکہ اتنا سپاہی اس کے پاس تھے ان کو لے کر دوبارہ حملہ کر سکے. اس کنڈیشن میں وہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے علی کے تیور دیکھ لیے تھے کہ جس نے بھی علم لیا اس کو جو ہے علی نے قتل کیا. تو اس نے اسی میں اپنی بہتری سمجھی کہ ہم علم لے کر آگے نہ بڑھیں، ورنہ جو ہے ہماری بھی خیر نہیں ہے. تو ادھر یہ مطمئن ہو گیا کہ اب لڑائی کرنا نہیں ہے، ادھر جو ہے اسلام کی فوج بھی مطمئن ہو گئی، فتح اسلام کو ہوئی، کیونکہ جب ان کے علمدار مارے گئے تو ان کے فوج کے قدم اکھڑے، سب بھاگ گئے، کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ پھر وہ جو ہے وہ لڑائی کر سکتے. اب ایسے میں ادھر مولا علی جو ہے وہ اپنی جو ڈھال تھی اس کو الٹی کر کے اس کے اندر پانی لے کر آتے ہیں. پانی لے کر آنے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خون بہا تھا اسے دھوتے ہیں اس کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑے اطمینان سے، کیونکہ اب جنگ کا ماحول ختم ہو چکا تھا. اور ادھر وہ بھی ابو سفیان وہ جو ہے بڑے آرام سے گھوم رہا تھا، اور اسی جہاں پر اس کے بعد آ کر اس نے جو اس کے مارے گئے تھے اور اس کے بعد جو اسلام کے بھی جو شہید ہوئے تھے ان کے لاشوں کو بھی آ کر دیکھ رہا تھا، اس کا معائنہ کر رہا ہے. اور معائنہ کرنے کے بعد اس نے دیکھا کہ اسلام کے جو شہداء کی لاشیں پڑے ہوئے ہیں وہ مسلح کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ ان کے ناک کان کٹے ہوئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں. تو یا تو اس کو غیرت محسوس ہوئی ہوگی یا جو بھی رہا ہو کہ پھر وہ پہاڑ پر جاتا ہے، پہاڑی پر، ایک اونچی پہاڑی پر جانے کے بعد وہاں سے آواز لگاتا ہے. اب اس میں جو ہے تبری نے 2 روایت رقم کی ہے. اس میں ایک روایت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ وہ اوپر جا کر اس نے آواز لگانا شروع کی، اور تبری کے حساب سے تب تک جو ہے وہ جو صحابہ کرام جو فرار اختیار کر چکے تھے وہ واپس آ چکے تھے، یعنی رسول کے قریب صحابہ کرام کا مجمع تھا. تو وہاں سے وہ اس نے آواز لگانا شروع کی کہ کیا محمد زندہ ہیں؟ تو رسول خدا نے یہاں کہا کہ بھائی اس کا جواب نہ دیا جائے. دوبارہ اس نے پھر کہا کیا محمد زندہ ہیں؟ تو رسول خدا نے جواب دینے سے منع کر دیا، تو کسی نے جواب نہیں دیا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ آواز لگاتا ہے تو کیا ابن قحافہ ابو بکر کو ابن قحافہ کے نام سے، ابن ابی قحافہ کے نام سے جانا جاتا تھا، تو کیا ابن ابی قحافہ زندہ ہیں؟ تب بھی رسول نے منع کیا آواز دینے. تو 3 بار آواز اس نے یہ بھی لگائی. پھر اس کے بعد اس نے آواز لگائی کہ کیا ابن خطاب جو ہے وہ عمر کو خطاب کر کے اس نے کیا تم میں سے ابن خطاب ہیں؟ 3 بار یہ بھی آواز لگائی، لیکن جو ہے کوئی جواب ادھر سے نہیں دیا گیا. اب اس کے بعد اس نے اپنا جو بت ہے ہبل کو اس نے بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہتا ہے کہ ہبل زندہ باد. ہبل زندہ باد کا جب نعرہ لگایا تو پھر
یہاں پر جو ہے رسول خدا سے پوچھا گیا کہ بھائی بتائیے اس کے جواب میں کیا کہا جائے. اب رسول نے کہا کہ اس کو جواب دے دو اور یہ کہو کہ اللہ بلند اور برتر ہے. تو یہاں سے آواز دی گئی اللہ بلند اور برتر ہے. اس کے بعد پھر اس نے اپنا دوسرا بت عزا کو بلند کیا اور اس کے بعد کہنے لگا ہمارے پاس تو عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے. تو عزا جو ہے، تو یہاں سے رسول خدا نے کہا کہ اب اس کا جواب یہ دیا جائے کہ یہ جواب دو کہ اللہ میرا سرپرست ہے. یہاں سے جواب دیا گیا کہ اللہ میرا سرپرست ہے. پھر اس کے بعد اس نے آواز لگائی کہ دیکھو تمہارے بہت سارے جو لاشیں ہیں وہ مسلح کیے گئے ہیں، ان کو جا کے پہچانو. لیکن یہ جو تمہارے لاشیں مسلح کیے گئے ہیں، یعنی جن کے ناک کان کاٹی گئی ہے، ہم نے اس بات کا حکم نہیں دیا تھا. ان کی لاشوں کو مسلح کرنے کا حکم ہم نے نہیں دیا تھا، اور نہ ہی ہم اس بات پر خوش ہیں، نہ ہم اس بات پر رنجیدہ ہیں. اس طریقے کی باتیں اس نے کہی اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے. لیکن جو علامہ طبرسی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک جب یہ ابو سفیان لاشوں کا جو ہے وہ معائنہ کر چکا اور اس کے بعد پہاڑ پہ جاتا ہے، اس وقت تک ابھی صحابہ کرام واپس نہیں ہوئے تھے جو وہاں سے فرار کر کے گئے تھے. وہاں پر صرف اور صرف مولا علی رسول خدا کے پاس تھے. اور جب اس نے یہ آواز لگائی کہ اس نے اس طریقے سے آواز لگائی کہ کیا ابن ابی کبشہ، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تھے ابن ابی کبشہ کے نام سے. تو اس نے کہا کیا ابن ابی کبشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زندہ ہیں؟ اور علی کو تو میں خود ہی دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ تو زندہ ہیں. تو مولا علی نے یہاں سے جواب دیا کہ خدا کا شکر ہے، اللہ کا جو ہے بڑا بڑا احسان ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری باتوں کو سن سکتے ہیں. پھر اس نے جو ہے جب یہ بات ہوئی تب اس نے جو یہ کہا کہ تم اپنے لاشوں کو دیکھو، بہت سارے لاشیں تمہارے مسلح کیے گئے ہیں، لیکن اس کا حکم جو لاشیں مسلح کی میں نے اس کا حکم دیا تھا اور نہ میں نے اسے روکا. نہ میں اس بات پر خوش ہوں، نہ میں اس بات پر رنجیدہ ہوں کہ وہ جو لاشیں تمہارے مسلح کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد اس نے ایک آواز اور بلند کی کہ ٹھیک ہے، اب یہ سن رہے ہو تو یہ بھی سن لو کہ اسی مہینے میں آئندہ سال پھر ہم بدر کے میدان میں آ کر پھر ملیں گے، پھر لڑائی ہوگی بدر کے میدان میں. وہ اس نے 1 سال کا وقت دے کر، تو یہاں سے بھی جواب گئی تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم بدر کے میدان میں پھر ملیں گے. یہاں سے بھی جواب مل گیا کہ ہاں ٹھیک ہے ہم بدر کے میدان میں ملیں گے. لیکن یہ کہہ کر تو وہ چلا گیا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ علی، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی جنگی سیاست ہو، یہ کوئی جنگی چال ہو جو اس نے اس بات کو جو ہے ایسے کہا ہے. تو تم ایسا کرو کہ تم جاؤ ان کے تعاقب کرو اور اس طریقے سے تعاقب کرو کہ یہ دیکھو کہ یہ یہاں سے جو جا رہے ہیں یہ اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کے جا رہے ہیں یا اپنے گھوڑوں کو ایسے ہی خالی لے کر جا رہے ہیں اور اپنے ناقوں پر بیٹھ کے جا رہے ہیں. اگر یہ اپنے گھوڑوں کو خالی لے کر جا رہے ہیں اور ناقوں پر سوار ہو کر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ عرب کی طرف، یہ مکہ کی طرف جا رہے ہیں اور جنگ کا ارادہ کوئی ابھی نہیں ہے. اور اگر آپ یہ دیکھو کہ یہ گھوڑوں پر سوار ہیں اور ناقے خالی جا رہے ہیں تو پھر جو ہے یہ سمجھ لو کہ ان کا یہ کوئی سیاست ہے، یہ کوئی چال ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ آگے چل کے مدینے پر حملہ کر دیں. مولا علی وہاں جاتے ہیں اور جانے کے بعد دیکھا اور دیکھنے کے بعد آ کر رسول خدا کو بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی پہلے والی بات صحیح ہے کہ وہ اپنے گھوڑوں کو خالی لے کر جا رہے ہیں، اپنے ناقے پر سوار ہو کر جا رہے ہیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مطلب جو ہے اطمینان کی بات ہے، اب یہ جو ہے مدینے پر حملہ نہیں کریں گے. اور وہ جو انہوں نے کہا 1 سال بعد بدر کے میدان میں ملیں گے، تو پھر 1 سال بعد بدر کے میدان میں اب اس سے ہمارا مقابلہ ہوگا. اس طریقے سے جو ہے وہ جنگ
ختم ہوئی اور یہ وہاں سے جاتے ہیں. اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہداء تھے ان کی جو ہے نماز جنازہ پڑھائی. اس میں سب سے پہلے تو جناب حمزہ کے اس پر لاش پر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں 7 تکبیریں جو ہیں بلند کی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جتنا مقام جس کا زیادہ بلند ہوتا ہے اتنی زیادہ تکبیریں جو ہیں اس کے لاش پر رسول خدا نے بلند کی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ 2-2 3-3 لاشوں کو لا کر رسول کے سامنے رکھا جا رہا تھا اور اسی میں سامنے جناب حمزہ کا لاشا رکھا گیا تو اسی کے پاس لا کر جو ہے وہ دو شہید اور 3 شہید کے لاشا لا کے رکھا جاتا تھا. ان کی نماز جنازہ جناب حمزہ کے لاشے کے ساتھ پھر پڑھائی جاتی تھی. اس طریقے سے 73 بار جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی. اب اندازہ لگائیے کہ یہ نماز جنازہ اس طریقے سے پڑھانے کے بعد پھر جو دفن کرنے کا مسئلہ آیا تو کچھ لوگوں کا یہ ہوا کہ مدینے لے کر چلے گئے, مدینے میں ان کو دفن کیا. تو یہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, جو ان کا کارزار ہے وہیں پر جو ہے ان کو دفن کیا جائے. اس لیے جو ہے وہ احد کے میدان میں ہی دفن کیا گیا. اس میں جناب حمزہ کو تو الگ قبر میں دفن کیا گیا اور اس کے بعد جو دوسری قبر بنائی گئی, ایک قبر بنائی گئی, اس میں 2 لوگوں کو ایک ساتھ, 2 انصار تھے, وہ جو ہے ان کو ایک ساتھ دفن کیا گیا کیونکہ وہ دونوں آپس میں بہت زیادہ جو ہے دوست تھے. اور اس کے بعد باقی جو شہداء تھے ان کو تمام ایک الگ سے ایک گڈھے میں ایک ساتھ مجموعی طور پر ان کو جو ہے دفن کر دیا گیا. اس طریقے سے 3 جو ہے قبریں بنی, ایک جناب حمزہ کی اور اس کے بعد دوسری جو ہے وہ 2 جو انصار تھے ان کی الگ بنی اور اس کے بعد باقی شہداء کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا. اس طریقے سے جو ہے وہ وہاں کا جو ہے جنگ احد کے جو شہداء تھے ان کو دفن کیا گیا. اب اس کے آگے آئندہ قسط میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب